الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ نبوت ختم ہو گئی اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت 40 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں اس کا پس منظر آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس پس منظر کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دور جدید مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے پیدا کیا، ورنہ امت مسلمہ میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی نبوت کا جیسا کچھ بھی اس کی تعبیرات کی جاتی ہیں اعلان کر دیا، اور اس سے ایک نئی تفریق امت میں پیدا ہوئی۔ میں چونکہ اس کے بالکل برخلاف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، اور اس مسئلے کی اساسات اصلاً تصوف میں ہے۔ یعنی ہم یہاں دو تعبیروں کو متقابل طریقے پہ زیر بحث لا رہے ہیں، ایک سید صاحب کی تعبیر اور ایک دین کی متصوفانہ تعبیر، جسے جلیل القدر لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ یہ مسئلہ اس میں کس طرح مختلف ادوار سے گزر رہا ہے اور اس میں کیسے اس کے بارے میں آراء قائم کی جا رہی ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ پھر سارے استدلال کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے نبوت کی تو یہ بیان قوت یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے۔ اس میں آخر میں تو نبی کا کام بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل چیز جو اس کو اس منصب پر فائز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے وحی پاتا ہے اور لوگوں کو اس کی بنیاد پر حق بتاتا ہے۔ یعنی اس وقت میں بھی آپ کے سامنے اپنی دانست میں اپنے فہم کے مطابق یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں حاشا مجھے یہ ہے کہ میں نے یہ کسی وحی سے یا الہام سے حاصل کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے حقیر علم کی حد تک اس کو قرآن کی اس آیت سے سمجھا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے سمجھا ہے۔ اس کے دلائل یہ ہے، اور مجھے ہو سکتا ہے کہ غلطی لگ گئی، ممکن ہے کہ میں بات ٹھیک نہ سمجھ سکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی خصوصی منصب کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی میری اس بات کو چیلنج کرے یا اس پر تنقید کرے یا اس کی غلطی واضح کرے۔ اس کے لیے تنہا اتنا کافی ہے کہ وہ بھی اس کی کمپیٹنس پر، یعنی قرآن مجید کی زبان ہے، اس کا علم ہے، اس کو وہ بھی زندگی کا موضوع بنا لے۔ جب وہ بنا لے گا تو وہ بھی اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ میری غلطی مجھ پر واضح کر سکے یا اس کے خلاف استدلال کر سکے۔ تو یہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جیسے دنیا کے دوسرے علوم میں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی سائنسدان اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے، کوئی ماہر معیشت اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ یا اس کائنات کا مطالعہ کر کے کچھ نتائج نکال رہا ہوتا ہے، اس کے دلائل دے دیتا ہے، اور یا نفس انسانی کا مطالعہ کر کے کچھ نتائج نکال رہا ہوتا ہے، اس کے دلائل دے دیتا ہے، اور یا انسانوں کے باہمی تعامل یعنی معاشرت کا جائزہ لیتا ہے تو ساری سوشل سائنسز وجود میں آ جاتی ہیں۔ یعنی جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ تین ہی چیزیں ہیں، پورا عالم ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارا اپنا نفس ہے، اور پھر ان نفوس کا باہمی تعامل ہے، ایک دوسرے سے ہم ملتے ملاتے ہیں، اس سے معیشت وجود میں آتی ہے، معاشرت وجود میں آتی ہے، سیاست وجود میں آتی ہے۔ تو ان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مطالعہ کر کے حقائق کو ترتیب، اور اس سے مختلف علوم نیچرل سائنسز وجود میں آتی ہیں، سوشل سائنسز وجود میں آتی ہیں۔ یہ سارا جتنا عمل ہے ایسا ہی معاملہ مذہبیات میں ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ہم ان کی بنیاد پر کوئی بات کہتے ہیں، اس کے علمی دلائل دے دیتے ہیں جیسے ایک سائنسدان دیتا ہے، اور ان دلائل میں ایسے ہی غلطی کا امکان ہوتا ہے جس طرح کے کسی دوسرے صاحب علم کی بات میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک زندہ عمل ہے جو جاری رہتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے، مثلا میں یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ کہوں کہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جانا ہے،
انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں۔ تو یہ اصل میں نبوت ہے۔ نبوت میں اور ہم فقیروں میں یہی فرق ہے کہ ایک آدمی اس بنیاد پر بات کی میرے پاس یہ پیغمبر کی بات ہے، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو براہ راست وہاں سے اخذ کیا ہے۔ اب صوفیہ کو یہ مسئلہ کیسے پیش آیا، اس کی چند چیزیں آپ دیکھیں۔ ہمارے ہاں یہ جو متصوفانہ تعبیر دین کی رائج ہونا شروع ہوئی ہے، تو اس میں بڑے لوگ پیدا ہوئے، میں ان کا کچھ مختصر تعارف آپ کو پیچھے کے مباحث میں کرا چکا ہوں، یعنی یہ بتا چکا ہوں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا، متصوفانہ تعبیر کے مختلف ادوار کیا ہیں، اور اس میں پہلے مرحلے میں کون سے بزرگ تھے جنہوں نے کچھ چیزیں بیان کی بعد میں۔ اس میں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ قابل اعتنا اس لیے بنتا ہے، یعنی یہ تعبیر قابل اعتنا اس لیے نہیں بنتی کہ کوئی کاکو شاہ اور روڈے شاہ یہ بات بیان کر رہا ہے، اس لیے بنتی ہے کہ ہمارے جلیل القدر اہل علم نے اس تعبیر کو اختیار کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بڑی غیر معمولی شخصیت ہے وہ امام غزالی ہیں، حجت الاسلام ہے، ان کی کتاب احیاء العلوم ایک غیر معمولی چیز ہے، یعنی اس تعبیر کو وہ بیان کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی حق تک پہنچنے کی سرگزشت لکھی ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو کبھی موقع ملے تو اسے ضرور پڑھے، یعنی بڑی دل نواز کتاب ہے، المنقذ من الضلال۔ مدعا یہ ہے کہ میں گمراہی سے کیسے نکلا، مختصر سی کتاب ہے، وہ ان کی اصل میں تلاش حق کی سرگزشت ہے۔ تو اس سرگزشت میں وہ تجزیہ کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے تعلیمیہ کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا، امامیہ کے نقطہ نظر، جو ان کے زمانے میں مختلف گروہ تھے ان کا جائزہ لیا، اور پھر ایک بڑی تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد وہ بڑے حکیم آدمی ہیں، انسانی نفسیات کا بڑا گہرا علم رکھنے والے لوگوں میں سے۔ اور جب وہ احیاء میں بھی کبھی انسان کے اندر مثال کے طور پر یہ بتانا شروع کریں گے نا تکبر کیا ہوتا ہے، تو آپ ان کا وہ باب کھول کر نہ پڑھیے، اس لیے کہ کچھ دیر کے بعد اپنے آپ سے شرم آنے لگ جاتی ہے۔ وہ تکبر کی ان سطحوں تک پہنچ جاتے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی، یعنی وہاں تک پہنچ کے آپ کو بتائیں گے یہ کوئی بھی تکبر، یعنی آدمی اس کا جو تجزیہ ہے اس کا، بعض اس کے رویے، بعض اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے شعور نہیں ہوتا اس بات کا، لیکن اس کے اندر اتر کر وہاں تک لے جائیں گے آپ کو کہ یہ دیکھیے یہاں ذرا ٹھہر کے غور فرمائیے، یہاں بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے حکیم آدمی ہیں۔ خیر انہوں نے وہ جائزہ لیا ہے، اس میں جائزہ لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر جب مجھے کہیں اطمینان نہیں ہوا، یعنی مجھے یہ احساس ہوا کہ ان میں سے کسی پاس بھی حق نہیں ہے یا حق کے اجزاء ہیں، اور وہ جو چیز اصل میں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی کسی، تو پھر میں صوفیہ کے گروہ کے پاس گیا، تو وہاں مجھ کو حقیقت ملی، پھر وہ کہتا میں مطمئن ہو گیا، اور اسی اطمینان پر انہوں نے پھر زندگی بسر کی ہے۔ اس کا ایک غیر معمولی اثر ان کی شخصیت پر بھی ہوا۔ وہ اس زمانے میں بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے، اور ہماری ایک بڑی درسگاہ میں تعلیم و تدریس کی ذمہ داریاں انجام دیتا تھے۔ وہ وہاں سے پھر اپنے علاقے میں چلے گئے اور اپنے گاؤں ہی میں جا کر انہوں نے باقی زندگی گزاری، اور وزیر اعظم کے خطوط کے باوجود وہ تشریف نہیں لائے واپس۔ المنقذ من الضلال میں انہوں نے یہ سرگزشت بیان کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ میں جب اس حق پر پہنچا تو اس سے مجھے کیا ملا۔ تو دیکھیے اس میں جو کہتے ہیں یہ المنقذ من الضلال مختصر سی کتاب ہے، اس کا اقتباس ہے، من اول الطریقۃ تبتدی المکاشفات والمشاہدات حتی انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائد۔ اس راہ کے مسافروں کو، یعنی جو لوگ تصوف میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس راہ کے مسافروں کو مکاشفات و مشاہدات کی نعمت ابتدائی میں حاصل ہو جاتی ہے، یعنی باطن کے حقائق کھلنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہونے لگ جاتا ہے، آدمی ملائے اعلیٰ کے حقائق کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، رابطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء، یہاں تک کہ وہ بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے اور ان سے فائدے حاصل کرتے، یعنی یہ چیز جو ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے ابتدائی میں۔ یہ ان کا بیان ہے۔ آگے انہوں نے اور بھی اس کی بعض چیزوں کو بیان۔ اب ذرا آپ سنتے چلے جائیے کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔
میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہم جیسے فقیر لوگ تو یہی بیان کریں گے کہ بھئی یہ ایک دلیل ہے، اس کی بنیاد پر یہ بات سمجھی گئی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ تنقید کریں گے تو غلطی واضح ہو جائے گی، ہو سکتا ہے خود غور کریں تو غلطی واضح ہو جائے، روز واضح ہوتی ہے. تو یہ ایک اور نوعیت کا عمل ہے، اس میں کوئی فکر یا عمل کی عصمت نہیں ہوتی. یعنی غلطی علم میں بھی ہوتی ہے، ہم سے عمل میں بھی ہوتی ہے، دونوں چیز. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر آدمی اگر چلے تو اس میں ایک ایسا مقام آتا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ ایسی جگہ پر آدمی پہنچ جاتا ہے کہ فہو وجیہ معصوم صاحب و ذوق حکیم. یہ بھی کوئی میں نے آپ سے عرض کیا کہ خانقاہ میں محض بیٹھے ہوئے صوفی کا کلام نہیں ہے. یہ جو عبارت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ شاہ ولی اللہ کے خانوادے کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ابقات کا اقتباس ہے. گویا ان کے زمانے تک بہت بڑے آدمی، یہ تقویۃ الایمان کے مصنف بھی ہیں، صراط مستقیم کے مصنف بھی ہیں، منصب امامت کے مصنف بھی ہیں، اور یہ ابقات ان کی خاص تصوف کے فن میں ایک شہپارہ سمجھی جاتی ہے. بائبل ہے ایک طرح سے اس کی، بالکل انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے اپنے زمانے تک کے سارے علم کا، اور ایک مشکل کتاب ہے. یعنی جس طرح کسی مجلس میں اگر بیان کر کے میں نے کشاف پڑھی ہے تو لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہی معاملہ ابقات کا بھی ہے، اس طرح کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہستی ہے ہمارے ہاں، یعنی ہمارے ہاں صوفیہ کو یہ جو چنانچہ یہ ہستی صاحب وجاہت معصوم صاحب ذوق اور صاحب حکمت ہوتی ہے. جب پھر یہ تو ہے نا چند الفاظ ہیں جن کی کچھ بھی توجیہ ہو سکتی ہے. آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ اب اس جگہ پر اس کو لانا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ یلقی علیہ علوما نافعۃ فی قیامہ بمنصبہ فہذا الالقاء یسمى تفہیما. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر اس پر وہ علوم القاء فرماتے ہیں، یعنی اس کو وہ آسمان سے حاصل ہوتے ہیں جو اس کے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے یعنی ایک ذمہ داری ہے نا اس کی، لوگوں کو حق بتانا، تو اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ علوم آسمان سے اس کو ملتے ہیں جو نافع ہوتے ہیں. اس القاء کو تفہیم بھی کہتے ہیں. یہ انہوں نے ایک اصطلاح بنائی ہے کہ اس کو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ القاء کو اگر وہی کہہ دیا جائے یعنی مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا، تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے تفہیم. پھر کہتے ہیں پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے، آپ فرمائیں گے کہ قرآن کی بات بھی ہو گئی، کچھ اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ کوئی عالم بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جدوجہد کی تو مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے. اس کے معنی یہ آپ اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ اس عبارت کو لیں، وہ اسی گنجائش نہیں چھوڑتے، بتاتے ہیں کہ ہم کس معنی میں کہہ رہے ہیں یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی عصمت، پہلی بات یہ کہ معصوم ہے، غلطی نہیں ہو سکتی. پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا کہ اللہ یختلط بعلومہ شیء مغایر لما تلقاہ من الغیب، کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے اس میں اس کے سوا کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. یعنی جیسے پیغمبر کی وحی کی قرآن میں آپ دیکھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بائیں فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، یعنی کوئی شیطان در اندازی نہیں کر سکتا. روح الامین اس کو لیتے ہیں. قرآن مجید کی آخری صورتوں میں یہ بہت ذکر آیا ہے. جب قریش نے کہا ہے نا کہ یہ تو الہام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو اصل میں لوح محفوظ میں ہوتا ہے، وہاں پہرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے فرشتے لے کے آتے ہیں، اور اس زمانے میں شیاطین جن کے لیے اوپر جانے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی اوپر جاتا ہے تو قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں اس پر شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ لے کے آتے ہیں. اور جب پیغمبر ان کو پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی دیکھیں سورہ جن کے آخر میں ہے کہ پھر ہم چاروں طرف پہرا مقرر کر دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بات ٹھیک پہنچ رہی ہے. یعنی یہ غیر معمولی اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہی صورت ہمارے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. وَلِذَالِكَ كَانَتِ الْحِكْمَةُ كُلُّهَا حَقًّا لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ جو لا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ یہ اپنے بارے میں کہا ہے، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غیب سے جو کچھ ہم نے پایا ہوتا ہے اس میں کسی چیز کی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی حکمت، یعنی ہمارا وہ جو بزرگ ہے، صوفی ہے، جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی حکمت تمام تر حق ہوتی ہے، جس میں نہ باطل آگے سے کوئی راہ پا سکتا نہ پیچھے سے. یہ قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہے.
کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شیطان نہ آگے سے گھس سکتا نہ پیچھے سے، یعنی یہ بالکل اپنی جگہ پر اسی کو نقل کر دیا۔ اچھا، اب یعنی تفہیم ہے، یہ القاء ہے، یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں نیچے کیوں رہا جائے؟ کہتے ہیں کہ یہ تفہیم حکمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، من اعلیٰ اقسامہا۔ تو کہتے ہیں کیا حرج ہے اگر یہ کہا جائے کہ ان یسمى بالوحی الباطن، ہم اس باطن کیوں نہ کہہ دیں؟ یعنی اب دیکھیے نا کہ وہ وحی کے ساتھ ایک صفت لگا دی انہوں نے تاکہ آدمی زیادہ متوحش نہ ہو، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ دیکھیے مزید آگے کیا صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پیش کردہ قرآن، ان کے ارشادات ہیں نا موجود، تو جب یہ شخص جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک اس مرتبے پر پہنچ، یعنی حکیم صاحب وجاہت اس جگہ پر پہنچ گیا، جب پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے وہ یہ کہے کہ بھئی یہ حق مجھ کو ملا ہے اور اپنے حق کو اپنے بلبوتے پر پیش کرے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسئلے کی پھر کیا نوعیت؟ ان کو بھی وہی مل گئی آسمان سے، حق مل گیا، انہوں نے پہنچا دیا، آپ کو مل گیا، آپ نے پہنچا دیا، ان سے تعلق کی پھر کیا نوعیت ہے؟ تو وہ اس کو واضح کرتے ہیں کہ معاملہ تو چونکہ یکساں ہو گیا ہے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو حکیم اس کا نام رکھا ہے انہوں نے، یعنی اس منصب کا نام، فالحکیم لوجاہت ہی و عصمت انہ باسطا لحضیرت القدس شانہ شان الملائے العلیٰ یتلقى العلوم من حیث یتلقون لا یقلد احدا فی علومہ اللہم الا ان یسمى موافقتہ لصاحب الشرع تقلیدا لکونہ مامورا من الغیب بموافقتہ و تائیدہ۔ بس اس ہستی کا معاملہ، یعنی یہ جو حکیم ہے، اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت اور عصمت کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی تجلیات اسی سے دنیا میں پھیلتی ہیں جب وہ ہوتا ہے دنیا میں، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا۔ یعنی آپ نبی کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا ہے۔ یہ اپنے علوم، یعنی یہ جو ہمارے کہتے ہیں کہ متصوفین ہیں جو حکمت حکیم کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، یہ اپنے علوم وہیں سے حاصل کرتے ہیں جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ سے مراد فرشتے جیسے ملائے اعلیٰ سے پاتے ہیں، یہ بھی وہیں سے پاتے ہیں، اور اس معاملے میں یہ کسی کے مقلد نہیں ہوتے، یعنی یہ پیغمبر کے مقلد نہیں ہوتے، کسی اور کے بھی نہیں ہوتے۔ اچھا ہاں، البتہ صاحبیت نبی کی تائید و موافقت کے لیے، یعنی صاحب شریعت نبی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ بھی حکیم کے منصب پر فائز ہو گئے، ان کو بھی انہوں نے وہیں سے پا لیا جہاں سے فرشتے پاتے ہیں، تو اب صاحب شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے یہ پابند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ قرآن میں یہ بات بیان کی گئی، اس لیے نہیں کہ یہ پیغمبر کے منصب کا تقاضا ہے، اس لیے کیونکہ یہ غیب سے حکم دیا جاتا ہے کہ کرو، یعنی وہ بھی وہیں سے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے نبی کی تائید اور موافقت کرنا۔ اس وجہ سے کوئی شخص اگر اس تائید اور موافقت کو اس نبی کی تقلید کہنا چاہے تو کہہ سکتا، یعنی یہ جو کہتے ہیں محتاج نہیں ہوتے، وہ پا وہیں سے لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہنا چاہے یہ کہ وہ نبی کی تقلید کر، تو وہ بھی اس لیے نہیں کرتے اس لیے آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں، اس لیے کرتے ہیں کہ اوپر غیب سے کہا جاتا ہے کہ نظم قائم رکھنے کے لیے یہ تقلید تائید ہوتی رہنی چاہیے، یعنی اس کے اندر کھڑے ہو کر بات کرو۔ آپ دیکھیں گے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ کیسے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو یہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہستی جو آ گئی دنیا میں، شاہ ولی اللہ آ گئے مثال کے طور پر، موجود ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مثلاً کہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ ہے، یعنی ایسے ہی بیٹھ کے درس و تدریس کی ذمہ داری انجام دے رہے ہوں یا کوئی کتاب لکھ رہے ہوں، یہ کہیں گے یہ مدعا ہے دین کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہہ سکتے ہیں ان کو کہ آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیا عام حالات میں تو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وَإِنَّ الْحَقِّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے، یعنی اگر وہ یہ موقف اختیار کرے گی تو وہی حق ہوگا، اور اس موقف کے ساتھ یہ موقف اختیار کرے گی تو وہی حق ہوگا، حق وہ ہوگا۔ کیوں؟ وَذَلِكَ لِعِصْمَتِهِ، یعنی یہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ ہستی جو ہوتی ہے اس سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا۔
اچھا وہی التحاق ملائے لالا، اور اوپر سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو غلطی تو نہیں ہو سکتی نا پھر اس میں، اگر رابطہ میرا اور آپ کا بھی ہو جائے تو کوئی امکان نہیں، تحقیق کریں گے، پوچھ لیں گے کہ جی کیا معاملہ ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ فلیس الحق الا ما سطع من صدرہ، چنانچہ حق اس کے زمانے میں وہی قرار پاتا ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے، کسر نہیں چھوڑیں گے وہ، فالحق کو تابع لہ لا متبوع، حق اس کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہوتی۔ یعنی یہ پیغمبر کا درجہ ہے نا، اگر آپ میں اس جگہ یہ رکھ دوں ساری بات کہ پیغمبر وہ ہستی ہے جو خدا سے الہام پاتی ہے، اس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کو عصمت حاصل ہوتی ہے، خدا کرتا ہے، کہہ سکتا ہوں نا، حق وہی ہوتا ہے، جیسے ہم نے اس کتاب کی ابتدا کی یہاں سے کہ دین کی تنہا حجت محمد الرسول اللہ ہے، اب قیامت تک حق وہی ہے جس کو وہ حق قرار دے، یہی مقام ہے نا پیغمبر کا، تو یہ آپ نے سن لیا۔ اچھا اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح نبی کے امتی ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، تو جو شیخ ہوگا یا حکیم یا اس منصب کا جو صوفی ہے، تو اس کے ساتھ بھی تو ارادت رکھنے والے مرید ہوں گے، تو مریدوں کے لیے شیخ کی حیثیت کیا ہے، اس کو ایک اور جلیل القدر صوفی ہیں، یہ محمد بن شہاب سہروردی، سہروردیہ سلسلہ کے بانی ہیں، ان کی کتاب عوارف المعارف ہے، اور یہ بغداد میں صوفیہ کے شیخ تھے اپنے زمانے میں، آپ 632 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 632 ہجری میں، یعنی قدیم لوگوں میں سے۔ تو یہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں، یہ تصوف کی بڑی کتابوں میں سے لکھتے ہیں کہ فالشیخ للمریدین امین الالہام کما ان جبریل امین الوحی، شیخ اپنے مریدوں کے لیے اسی طرح الہام کا امین ہوتا ہے جس طرح جبریل امین وحی ہے۔ یہ زیادہ بہتر آدمی ہے، یعنی کوئی زیادہ توضیح کی۔ اچھا اب فکما لا یخون جبریل فی الوحی لا یخون الشیخ فی الالہام، پھر جس طرح جبریل وحی میں خیانت نہیں کرتا، جو ملتی ہے اوپر سے تو ٹھیک لا کے دے دیتا ہے نا، جبریل امین وحی میں قرآن نے بیان کیا ہے متعین سما امین، جبریل امین کی یہ صفت بیان کی ہے قرآن نے کہ وہاں ان کو بڑا درجہ حاصل ہے، اور وہ جب وحی لاتے ہیں تو اس میں ادنا درجے کی خیانت نہیں کرتے، پوری کی دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، رسالت کا منصب بہت ادھر رہ گیا ہے، یعنی بات بہت اوپر چلی گئی ہے۔ لا یخون جبریل فی الوحی کما فیکون جبریل فی الوحی لا یخون الشیخ فی الالہام، جس طرح جبریل وحی میں کوئی خیانت نہیں کرتے، اسی طرح شیخ الہام میں خیانت نہیں کرتے۔ وکما، ذرا دل تھام کے سنیے، وکما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينطق عن الہوا، قرآن میں حضور کے بارے میں سورہ نجم میں کہا گیا نا لا ينطق عن الہوا، اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، یہ قرآن وہی ہے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے کوئی چیز پیش نہیں کرتے، فالشیخ مقتدن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً و باطناً، اسی طرح شیخ بھی اب یہ دیکھیں محتاط الفاظ، اسی طرح شیخ بھی باطن و ظاہر میں حضوری کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا، لا یتکلم بہوی النفس۔ تو بھئی اب کوئی یعنی کس مقام پر پہنچ گئے ہیں آپ حضرات یہ اب آپ کہتے ہیں جی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلانے کے لیے، یہ پیغمبر نے ظاہر ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے کہ میں آسمان سے وہی پا کر بول رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مشاہدات کروائے، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کو کھولا ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رویا دکھائی جس کے ذریعے سے گویا پورے ملکوت کا مشاہدہ ان کو کرایا ہے نا، یہ آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اب قوت القلوب بھی تصوف کتابوں میں سے ہے، بامی تصوف کے بڑے شیوخ میں سے ہیں، اور صاحب قوت القلوب جو ہے وہ یعنی ایک ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں اس علم میں۔ تو انہوں نے باجد بستامی کے بارے میں بیان، ایک اپنے بڑے یعنی اسی منصب کے حامل بڑے آدمی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اعتماد بخشنے کے لیے کیا کرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ادخلنی فی الفلک الاسفل، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا یہاں سے اور مجھے وہ فلک اسفل میں لے گئے، نیچے والے آسمان میں لے گئے، اور پھر انہوں نے مجھے نیچے والے سارے ملکوت کی سیر کرائی، اس طرح مجھے ساری زمینیں، ایک تو آپ کی زمین ہے نا، ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی، وما تحت الی الثری، یہ تصور نے جو عید تھی نا، پرانے زمانے کا جو علم تھا زمین کا، کائنات کا، جو بطلی موسی عید تھی یونانیوں نے، تو اس کے اندر نیچے زمین تو ہوا میں نہیں اٹکی تھی نا، نیچے تو پاتال تھی، ایک نیچے بھی ایک تھا، تو وہاں تک دکھایا مجھے۔ اچھا بات
پھر مجھے اوپر کے آسمان میں لے گئے، فَطَوَّفَ بِي فِي السَّمَاوَاتِ، اور مجھے سارے آسمان دکھائے، وَأَرَانِي مَا فِيهَا مِنَ الْجَنَانِ، اور ان میں بہشت کے باغوں سے لے کر الی العرش، عرش تک جو کچھ ہے وہ سب کا مشاہدہ کرایا۔ ثم اوقفنی بین یدی، اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، فقال لی، اور اس آخری مقام پر کھڑا کر کے کہا کہ مانگو جو کچھ مانگتے ہو، اور مانگو جو کچھ مانگتے ہو کی حد کیا ہے؟ رأیت حتی اہبہ لک، جو کچھ تم نے دیکھا ہے سیر کرانے میں، اس میں سے جو لینا لے لو۔ یعنی خدا کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے اس میں نہیں دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جناب یعنی آپ اب دیکھیے کہ نبوت کیا چیز ہے۔ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی ہے، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے، اور سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ اس کو پھر موضوع بنا کر گفتگو، یہ ساری تو بات آپ نے سن لی نا، ابھی تک تو یہ ہے کہ اصل بات حقیقت زیر بحث ہے، یعنی آسمان بھی آ گئی، خدا سے رابطہ بھی ہو گیا، عصمت بھی حاصل ہو گئی، حق کا منبع بھی بن گئے، حق ان کے ساتھ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں گھومتا ہے، باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ انہوں نے موضوع بنایا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر نبوت ختم ہو گئی، اس کو موضوع بنایا نا انہوں نے۔ اور یہ دیکھیے یہ جو ابن عربی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ کوئی آج کے آدمی نہیں ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو متون کریں، فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کیے فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّمَا هِيَ نَبُوَّةُ التَّشْرِيعِ لَا مَقَامُهَا۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ چنانچہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ حدیث یہ مطلب ہے اس کا۔ مزید اس کو واضح کرتے اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشرعی گانا یکون تحت حکم شریعتی، یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا۔ بین ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کا، کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے، یہی بات کہتے ہیں کہ شریعت میں وہی لے کے آیا ہوں، وہی شریعت ہے جس کی مجھ کو پیروی کا حکم دیا گیا۔ 5 کو 4 نمازیں نہیں کر رہا یا 5 کو 6 نہیں کر رہا، ساری شریعت وہی ہے۔ اچھا، شیخ احمد سرہندی جن کو وہ اقبال نے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ وہی شیخ ہے جن کے اوپر نقش بندیہ سلسلہ یہاں اپنے کمال کو پہنچا ہے، اور جن کو الف ثانی کا مجدد کہا جائے، دوسرے 1000 سال کا۔ وہ اپنی کتاب، ان کی مکتوبات بہت مشہور کتاب ہے، اس میں اسی موضوع پر لکھتے ہیں کہ باید دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدیست علیہ و علی علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اما از کمالات آن منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است۔ فارسی عبارت ہے، جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، منصب نبوت، لیکن اس منصب کے کمالات، منصب کے کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں، کم نہیں، تھوڑے نہیں،
کسی نچلے درجے میں پورے حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے ملکوت دکھا دیتے تھے تمام انبیاء کے ساتھ. یعنی یہ نہیں ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ صورت نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں، حضور کو وہی بھی آتی تھی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے تھے، یعنی خود تھوڑی لے آتے تھے. اس میں بیان ہوا ہے قرآن مجید میں. آپ کو اضطراب ہوا بعض اوقات تو بتا دیا گیا کہ نہیں، خدا کے حکم کے بغیر جبریل نے کہا ہم نہیں آ سکتے، یعنی ہم تو اس وقت آئیں گے جب بھیجنے والا بھیجے گا. ایسا نہیں ہے کہ ذرا ایک الا اللہ کی ضرب لگائی اور آ گئے، رابطہ ہو گیا. یہ صورت پیغمبروں کے ساتھ بھی نہیں. لیکن یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہوتا ہے معاملہ، ایک دن معراج کا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پیش آ گیا، کیا صورت تھی کیا نہیں، بڑا اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. حال دیکھیے یہاں ان کے بزرگوں کا، یہ مقام حکمت پر اور اس پر فائز ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کشاری ہیں یہ، یعنی اس رسالہ کشاریہ بھی تصوف کی امہات میں سے ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جب اس مقام پر ہمارا شیخ پہنچ جاتا ہے تو اس کا علم و تصرف جو ہوتا ہے وہ اس درجے کا ہوتا ہے. کانا یرا جملۃ الکون، کانا یرا جملۃ الکون یضیء بنور کان لہو. اس راہ کے سالک کو یہ سارا عالم اس کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس پورے کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. وہ آسمان سے زمین تک، وَكَانَ يَرَى جَمِيعَ الْكَوْنِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان سے زمین تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ آنکھیں تشریح کے ولیکن بقلبی، وہ اندرونی آنکھیں ہوتی ہیں، اس سے دیکھتا ہے. اچھا، اب اس میں پھر جو مناسب ہیں، فرد ہوتا ہے، آپ نے قطب الحق ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، مختلف مناسب ہیں نا. پھر تو اس کے بھی ایک اور تصوف کے بڑے سے جن کتاب الانصار الکامل ہے عبد الکریم الجیلی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان لوگوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان افراد و اقطاب میں سے کل واحد من الافراد والاقطاب لہ التصرف فی الجمیع المملکۃ الوجودیہ، ہر ایک کو اس پوری مملکت وجود میں، بینگ جتنی بھی ہے، اس میں تصرف حاصل ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَخْرَجَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَضْلًا عَن لُغَاتِ الطَّيُورِ. پرندوں کی بولیاں تو کیا، رات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہوتے ہیں. وقت قال شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے ایک بڑے بزرگ شبلی جن کا ذکر ہے جنید شبلی، یہ وہ شبلی نہیں ہے ہمارے بزرگوں والے، پرانے شبلی ہیں، تصوف کے بڑے شیوخ میں سے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ جب وہ جوش میں آئے اور انہوں نے اپنا مقام بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ عربی کا جملہ بہت خوبصورت ہے، لو دب سودا علی صخرۃ سما فی لیلۃ ظلما ولم اسمع لقلت انی مخدوع و ممکور بی. اگر کوئی کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی، کالی چونٹی اندھیری رات میں کسی جگہ دنیا میں، کائنات میں سخت پتھر پر چلتی اور میں اس کی آواز نہ سنتا، تو میں یہی کہتا کہ پھر میرے مقام پر فائز کر کے مجھے فریب دیا گیا ہے. بات ہے نا بھائی آپ حضرات. ابن عربی اسی مقام کی وضاحت کرتے ہوئے فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ وَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِحَيْث اِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ أَسْرَى وَطَاعَةَ شَخْصٍ عَلِمَ أَنَّهَا وَطَاعَةُ سَيِّدٍ وَشَقِيٍّ. ان کے علم کی شان پر پہنچنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے، غالب نے تو کہی دی، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، تو وہ تو یہ کوئی گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ گزر جائیں اور آپ کے نقش قدم کو دیکھ لیں. وہ ہمارے جو شیخ ہیں تو کیا ہوتا ہے، نقش قدم بھی دیکھ لیں تو نقش قدم کو دیکھ کر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہنمی ہے. یہ مقام ہے. تو یہ مقام ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کا کوئی فرینڈ ہے، نبوت سے آگے چلا گیا، خدا کے ساتھ. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ تو جو ہے نا نبوت سے شروع ہوا تھا، آپ دیکھیں پہنچا ہے. اچھا جناب آگے دیکھیے. ابن عربی اپنی کتاب محقق النجوم میں کہتے ہیں من الصوفیۃ من لا یزال عاکفا اللہ، کہ ہمارے صوفیوں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہیں ہمہ وقت 24 گھنٹے لوح محفوظ پر ہوتی ہیں. آپ پوچھیں بتا دیں گے، یہ لکھا ہوا ہے.
ہمہ وقت استغفرک ربی واتوب الیہ۔ اچھا، پھر ان میں کچھ مناصب ہیں، مقامات ہیں ان لوگوں کے، ان میں ایک خاص کیٹیگری ہے مردان غیب کی، اس میں اوتاد ہوتے ہیں، یعنی صوفیہ کا، یہ میں نے اس پر عبارت لکھی، صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ زمین پر اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس عالم کا سب کام جاری رکھتے ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مرضی کے تابع، اور روز و شب کا یہ سلسلہ ان کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ بڑی اس حیثیت سے عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں مردان غیب، اولیاء مکتوم یا رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ قطب ان کا امام ہوتا ہے، اسے قطب الارشاد، غوث اور قائم الزمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو غوث العظم بولتے ہیں نا، سب سے بڑا غوث، یہ ان کا خاص منصب ہے۔ اتحت 2 وزیر ہوتے ہیں جو امام کہلاتے ہیں، ان کے بعد اوتاد کا منصب ہے جو بعض کے نزدیک 4 اور بعض 7 ہیں۔ ابن عربی کا بیان ان میں سے ایک کے ساتھ جس کا نام ابن جادون تھا، شہر فاس میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ خود ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ وہ قطب کے مقام پر فائز تھے۔ ہندوستان کے صوفیہ میں سے شیخ احمد سرہندی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں قطب الارشاد کا خلعت عطا ہوا۔ ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ ختم کا ہے، جس پر اولیاء امت کے یہ سب مناصب ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے اس دعویٰ کرتے ہیں۔ ابدال، نقبار، نجبا وغیرہ کے مناصب ان کے نیچے ہیں۔ اس باب کی تفصیلات اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو ابن عربی کی فتوحات مکیہ، ابو طالب مکی کی قوت القلوب، علی حجویری کی کشف المحجوب، یہ جو آپ کے داتا صاحب ہیں، اور الجیلی کی الانسان الکامل میں دیکھ سکتا ہے، ان میں بڑی تفصیل سے یہ سارے مناصب بیان ہوئے۔ تو اس منصب پر، اس میں اوتاد ذرا نیچے ہے، ابھی اوپر کے تو کیا کہنے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو اوتاد کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی ریاست اسی میں ہوتی ہے، یعنی پوری کائنات کا مشرق اس کے پاس ہوتا ہے۔ دوسرے 3 جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور ہیں۔ سمتوں کا یہ تعین، یعنی مشرق مغرب کہاں سے طے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ تقسیم من الکعبہ، یعنی بیت اللہ سے یہ تقسیم کی جاتی ہے، بیت اللہ کے مشرق میں، بیت اللہ کے شمال میں، بیت اللہ کے جنوب میں۔ وقد یعبر عنہم بالجبال، کہتے ہیں ہماری جو باطنی اصطلاح ہے نا، اس میں یہ جو ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں کائنات کی، یہ ان کو جبال کہتے ہیں۔ اور اب جبال کہتے ہیں پہاڑ کو، عربی میں پہاڑوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نام کہاں سے لیا ہے، اوتاد ہے نا، اوتاد کو جبال بھی کہتے ہیں۔ علم نجل الارض مہادا والاوتادا، قرآن میں ہے نا یہ آیت، سورہ اس پہ لیا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ پہاڑوں سے زمین کی لرزش کو روکا گیا ہے، تو ان سے کائنات کے اندر اضطراب کو روکا جاتا ہے، یعنی کوئی تھمی ہوئی ہے پوری کی پوری کائنات۔ کذالک حکم ہؤلاء فی العالم حکم الجبال فی الارض، یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اپنے مقامات بیان کیے ہیں۔ یہ تو تھے نا بزرگوں کے مقامات دوسرے بیان کر رہے تھے، انہوں نے اپنے مقامات بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ رایتنی فی المنام قائم الزمان، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کے منصب کیا گیا، یعنی یہ ایک نئی اصطلاح انہوں نے اختیار کی، قائم الزمان کا منصب مجھے دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ قائم الزمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آنی بذالک ان اللہ اذا اراد شیئا من نظام الخیر جعلنی کالجارحہ لاتمام مرادہ، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے نظام میں کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ کار مجھے بنائیں گے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر انیس صاحب کو لڑکا دینا ہے تو یہ کام اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کریں گے، شاہ ولی اللہ سے کہیں گے نہیں، میں مطلب میں کو مذاق نہیں کر رہا ہوں، کیا انہوں نے اپنے نظام خیر میں کسی چیز کا ارادہ، آپ کا مطلب میں انیس صاحب سے مذاق کر رہا ہوں۔ اب یہ جناب وہ مقام ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ مابیوں سے کیا کہتے ہیں، یعنی آپ تو نبوت کا رونا رو رہے تھے، ختم ہو گئی ہے، یہ باقی ہے۔ اس ایک بہت جلیل القدر امام العصر ان کو کہتے تھے، عبد القادر، فتوحات مکیہ میں شیخ ابن عربی نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب و اوتینا ما لم توتو، نبی ہو تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا ہے، جو کچھ ہمیں دیا گیا تم اس سے محروم ہی رہے ہو۔ تو خاتمہ کلام اس باب میں یہ ہے، یہ تصوف کا نقطہ نظر ہے اس معاملے میں۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے
کا مطلب سارا جھوٹ کا پلندہ ہی بولتے رہے، کیا ان کو شیطان نے کہا تھا؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہو سکتا ہے سچ ہو. کیسے بتا رہے یہ امام غزالی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آخری عمر میں کیوں کر لیا. جی کہاں ہے وہ رجوع؟ ان سے کہیے گا ذرا دکھائیں. جب ان کی بات ہوئی تھی بخاری کی ترقی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا بس یہی ذرا. ہاں مذہب تو ان کا یقیناً یہی ہوگا. یعنی وہ تو ایسے تو دین کے عالم تھے. شاہ ولی اللہ بھی بخاری رکھ کے کہہ سکتے تھے کہ مذہب میرا یہ. اس سے رجوع کیسے ثابت ہو گیا؟ پھر تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ میں نے من الزلال میں لکھا ہے ایک نئی المنقذ من الزلال لکھ رہا ہوں. یہ کہنا چاہیے تھا نا انہیں. تمام باتیں جو آپ نے پڑھی صوفیہ بزرگی، ان کو غلط کہنے کے لیے ہمارے پاس کیا باتیں موجود ہیں؟ قرآن اگر اس کو الگ رکھ دیجیے تو پھر سب ٹھیک. پھر کیا قرآن ان باتوں سے وہ کہہ کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. قرآن وہی میں اب وہی بتانے لگا ہوں. یعنی وہی اب میں کرنے لگا ہوں آپ سے. تو یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کیا بالکل یہیں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نا وہ بنیادی طور پر صوفی تھے. تصوف سے ان کا اشتغال تھا. اسی طرح کے اوراد وظائف چلے یہی چیزیں جو تھیں ان کے ہاں آپ ابتدائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے. اسی میں انہی چیزوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتے ہیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اصطلاحی نبوت نہیں ہے، میں نبی نہیں ہوں. پھر میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں. بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتو میرے اندر آ گیا ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائیں. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نبی گئے ہیں اس زمانے کے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو تحریریں ہیں جتنی بھی ہیں ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی تحریر نہیں. یعنی اسی طرح کی باتیں ہیں. یہ اصل میں اسی وجہ سے جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو خود ان کے یہ باتیں ایسی تھیں. یعنی ان کی آپ براہین احمدیہ جو ہے وہ یہ پڑھی ہوئی ہے ہماری لائبریری میں، ساری جلدیں اس کی اور سب ان کی جتنے بھی ہیں روحانی خزائن کے نام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں. ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایسی باتیں ہیں. یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے. یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کر دی گئی. اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے. پھر الہام وہی یعنی خدا سے رابطہ اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں زندگی بھر کرتے رہے. اور پھر کسی موقع اوپر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے. تو یہ وہ بیان ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے. حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے. یعنی یہ وہ اپنے زمانے میں بیان کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریریں جتنی واضح ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اتنی واضح نہیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی دو گروہ ہو گئے. اور ان کے جو قدیم ترین صحابہ تھے ان کی اصطلاح کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں تھا، وہ مجدد تھے. یہ جو لاہوری جماعت ہے وہ اسی تعبیر پر وجود میں آئی. اور مرزا بشیر الدین صاحب محمود جو ان کے فرزند تھے انہوں نے اصل میں اس کو زیادہ صریح کیا اور یہ کہا کہ نہیں یہ ایک باقاعدہ یعنی ورنہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا، اتنا ہی رہتا جتنا صوفیوں کا. انہوں نے اس کو پھر اس منتہائے کمال تک پہنچا دیا جہاں پہ توضیح نہ رہی. پھر وہ تو اپنی ہی نبوت کی بات کرتے تھے. بعد میں پھر جب بحثہ بحثی ہوئی مناظرے ہوئے تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں نبوت کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، کل اور بھی آ جائیں گے. یعنی معاملہ پھر ذرا مزید آگے بڑھ گیا. آپ نے تردید تو بشیر الدین محمود ہوئے کہنا تو یہی چاہیے. یعنی یہ صورتحال جو ہے وہ یہ رہی. ان کے جو ابتدائی لوگ ہیں یہ جو لاہوری جماعت کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے پھر ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں. اور پہلا خلافت کا جو جہاں تک ان کے پہلے خلیفہ کا تعلق ہے حکیم نور الدین صاحب کے معاملے میں تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں پیدا ہوا. لیکن ان کے بعد جب خلافت کا معاملہ ہوا تو یہ بحث ساری سامنے آ گئی. اس کے نتیجے میں حکیم نور الدین صاحب کے زمانے میں بھی صورتحال یہ نہیں تھی اس طرح کی. یعنی صورتحال ایسی تھی جیسے میں نے آپ کو سنائی ہے جس طرح کی. اور زیادہ سے زیادہ جو بات وہ کہتے تھے وہ اسی طرح کی بات تھی جیسے ابن عربی نے کہہ دی. یعنی دیانتداری کے ساتھ اگر آپ الزام لگانے کے لیے نہ کریں. یہ موجود ہے یعنی مجھے ابھی تک اس کی حسرت ہے کہ وہ واضح عبارت کون سے دکھائی جائے. آپ دیکھیے کہ اس میں الیاس برنی کی کتاب سب سے اعلیٰ کتاب ہے مرزا صاحب کے پورے اس میں قادیانی مذہب پوری پڑھ جائیے. اچھا پھر اس کے بعد ہمارے اپنے زمانے میں ابوالحسن علی ندوی جیسے جلیل نے قادیانیت کے نام سے کتاب لکھی ہے اس میں بھی آپ پوری کی پوری پڑھ جائیے.
یعنی وہ عبارتیں اس سے زیادہ تعویل کو قبول کر لیتی ہیں جیسے میں نے صوفیہ کی پڑھی، جو ان کی عبارتیں. اس طرح کا واضح معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، وہ زیادہ تر بشیر الدین محمود صاحب کیا ہوگا. آپ اس کی نفی کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کا تو یہ خاص موضوع ہے. میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارے صوفی، یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے اپنے زمانے کے بڑے بزرگ لوگوں میں سے ہیں اور بڑے جلیل قدر عالم فاضل آدمی ہیں احمد جاوید صاحب. تو وہ ایک مرتبہ یعنی ان کے اپنے حلقے میں ایک مسئلہ ہو گیا. یہ ایک خاص صوفیوں کا گروہ ہے جو فرانس میں پیدا ہوا، شواں مارٹن لنگز، جن کی کتاب وہ محمد سیرت پر بھی آئی ہے. تو یہ بھی صوفیوں کا ایک حلقہ ہے، شاذلی سلسلے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں میں یہ، اور اب کافی بہت سی. تو اس میں ایک ان کے جو بڑے آدمی تھے انہوں نے یہ بیان کیا ایک جگہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ بھی وہیں تک ہے جہاں تک مسلمان یا صحابہ کی فتوحات پہنچی ہیں. یہ انہوں نے بیان کیا. تو باقی جو اس کے باہر کے علاقے ہیں ان میں لوگ اگر چاہیں اپنی مرضی سے تو آپ کی نبوت کو مان لیں، اور نہ چاہیں تو اپنے زمانے کے نبی پر قائم رہیں. یہ انہوں نے مقدمہ بیان کیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کفر ہے، ان لوگوں سے برات ظاہر کرنی چاہیے. احمد جاوید صاحب نے تو میرے پاس تشریف لائے، یہ مقدمہ اپنے ہی ایک، کیونکہ ان سے میری بھی بہت دوستی تھی بزرگوں سے. تو انہوں نے یہ بیان کیا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں، تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں. یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا. ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے. یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند. یہ کوئی ایک نہیں ہے جس نے کیا ہے، تصوف کی پوری تعبیر اسی پر کھڑی ہے، سب یہ بیان کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ احتیاط ذرا زیادہ ہے. اور میرا کہنا مرزا صاحب نے بھی کچھ زیادہ بے احتیاطی نہیں برتی تھی، یعنی ان کے ہاں بھی معاملہ اتنا غیر محتاط نہیں تھا. یہ مرزا بشیر الدین صاحب محمود نے اس کو زیادہ غیر محتاط کیا. کشمیر کمیٹی بنی، اس میں کچھ سیاسی مسائل پیدا ہو گئے اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ بات بڑھتی چلی گئی. اور پھر علامہ اقبال نے خاص طور پر جب یہ مضمون لکھا ہے احمدیت والا، اس کے رد عمل میں بھی بہت سی چیزیں مزید سری ہوتی چلی. وہ ایک اپنی جگہ داستان ہے، اس وقت میرا موضوع نہیں ہے وہ. یہ یعنی پس منظر. اس میں ان اصطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں، بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشریعی نبی. یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا وہ، یہ اصل میں یہی اصطلاح اس میں اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں. جیسے صوفیوں نے اس کو بیان کیا نا، تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دیں اس نوعیت کی. صوفیہ حضرات جو ہیں انہوں نے اس میں پھر کمالات ثابت کرنے ہیں. تو اب انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو ہم مناسب بیان کرتے ہیں، یہ اس کے لیے ہم ایک نئی اصطلاح، دیکھیے وہ بچ کیسے جاتے ہیں، یہ اولیاء کا مقام ہے. اب جیسے ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ اولیاء تو بڑا ہو گیا نا پھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہ گئے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حیثیت تو نبی کی تھی، ایک ولی کی تھی. تو ولی والی حیثیت میں وہ ادھر ہی ہیں، اور نبی والی حیثیت میں تم لوگ جیسے کہ ان کو دیکھ رہے ہو وہ ہو گیا. لیکن ابن عربی بھی اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ نبوت ان پر ختم ہوگی، ولایت مجھ پر ختم ہوگی. وہ اپنے آپ کو ختم کہتے ہیں. یہ میں نے ابھی ان کا اقتباس آپ کو سنایا. وہ کہتے ہیں کہ نبوت ان پر ختم ہوئی، ولایت مجھ پر ختم ہو گئی. یعنی آخر ختم تو کسی نہ کسی پر ہونا ہی ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ غیر محتاط تعبیریں ہیں نا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے. ہمارے زمانے میں حق و باطل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا اس حق کو تو وہ گویا باطل پر کھڑا ہے. کہتے ہیں نا یہ بھی تعبیریں محتاط ہیں. اس کو ایمان سے اس کے ایمان کی نفی کر دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ تو صرف ایک تعبیر اصطلاح کے استعمال کرنے کا نا. یہ قانونی ہو جاتا ہے. یہ قانونی نہیں ہوتا. یعنی لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ سے قانونی نہیں ہوتا. تو بات وہی ہوئی نا بھائی کہ غلط تعبیر میں بے احتیاطی ہو گئی. یعنی آپ کے نزدیک اگر مسئلہ ذرا قانونی زبان میں بیان ہو جائے تو پھر قابل گرفت ہو جاتا ہے.
مسئلے کو حقیقت میں دیکھنا چاہیے. مرزا صاحب نے ایسی کوئی بات اگر کہی کسی موقع کے اوپر تو پھر اس کی بھی توضیح کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے. مثلا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ موجودہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو دیکھیے انہوں نے کیا جوابات دیے. جو اپنے آپ کو کشتی نو بھی کہتے ہیں نا، وہ اس کشتی نو میں اگر بیٹھے گا تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں نا پھر یہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے کشتی نو کی یعنی تعبیریں ہی ہیں نا بھائی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعبیرات ہیں جن تعبیرات میں کہیں تھوڑی سی یہ جو کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، یعنی یہ کوئی غیر محتاط چیزیں نہیں ہیں آپ کے خیال میں. بہت غیر محتاط، لیکن ان کی جو تعبیر ہے اس میں ایک فرق ہے کہ انہوں نے قانونی طور پر وہ ٹھیک ہے کہ اس کی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ابن عربی نے یہ کہا کہ تشریع نبوت ختم ہوئی ہے، تو یہ قانونی بیان نہیں ہے. یہ الفاظ کی حد تک تو یہ ہے، لیکن وہ اس پر یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی جو اس پر مجھ پر عجب ایمان نہیں لائے گا ایک دائرہ ایمان سے خارج ہو. یہ کسی صوفی نے اس طریقے یہ جو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا کہ الفاظ بتائیے کہ خود مرزا صاحب نے کیا توجیہ کی ہے. تو وہ اگر نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. یہ بتائیے ان کے الفاظ میں بتائیے، وہ الفاظ نکالیے اور بتائیے. بڑی خوبصورت توجیہ کی ہے انہوں نے. جتنے بھی آپ یہ سارے بہت بڑے بڑے عالم تھے، قرآن ظاہر ہے ان کا مین موضوع بھی رہا. مرزا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے. وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، معمولی آدمی نہیں تھے مولانا ابوالکلام آزاد. انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی، اور بہت سے لوگ. علامہ اقبال بڑے ان کے معتقد رہے ایک زمانے میں. لیکن سر عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے. یعنی قرآن سے اس کو پھر ثابت بھی کیا کہ یہ اتنا بڑا ایک ٹاپک ہے کہ نبی جیسا ایک شخصیت ہے جس کو اولیاء کا نام دیا جا رہا ہے یا اس سے بھی بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. قرآن سے انہوں نے اس کی کوئی آگے سے تفصیل نہیں بیان کی کہ اس کا بھی ایک نام ہونا چاہیے قرآن میں مینشن کہ وہ یہ ہے. وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہ. ابھی تو انہوں نے قرآن مجید سے اوتاد کا نام بھی نکال کے دکھا دیا، جبال کا نام بھی نکال کے قرآن مجید سے نکال تو دیا انہوں نے. یعنی قرآن مجید سے ایسے ہی نکالتے ہیں. وقت ہو گیا جی. یہ بحث کریں گے ہم، یہ تو ابھی ہم نے چھیڑی نہیں. اقول قولی ھذا